اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں غالباً ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت نمبر 47 تک پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ میں سوچ رہا تھا، اتفاق سے سورۃ توبہ پڑھتے ہوئے خود پڑھ رہا تھا تو ذہن میں میرے یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 600 سال تقریباً، اور اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 34۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے، اکثریت احبار کہتے تھے اس زمانے میں، یہودیوں کے جو علماء جو وہ احبار کہلاتے تھے، اور رہبان نصرانیوں کے، مسیحیوں کے جو علماء ہوتے تھے وہ رہبان کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کثیر، بہت سارے، یہ جو علماء ہیں یہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ہم لوگوں کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں، کیا حالت ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کو پہچاننا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آدمی پہچان سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں ایسے، اور اللہ تعالیٰ ہوشیار کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ہوشیار نہ ہوں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 46 میں 46 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اٹھنا ناپسند فرمایا، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھے رہو، جمے رہو، رکے رہو، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ یہ جب غزوہ تبوک سے معاملے میں جب نکلنے کی بات ہوئی تھی، اس وقت کی یہ آیات ہیں جو ہم لوگ پچھلی بار ہی پڑھے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ وہی سلسلہ ہے۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر ان کو نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا، نہیں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تم لوگوں کے ساتھ اے ایمان والو تو نہیں زیادہ کرتے مگر مسچیف، شرارتیں، خبالہ۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ فِتْنَةً، اور یہ تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے، گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور فتنہ تلاش کرتے۔ فتنہ کیا؟ فتنے کے معنی ہو تو عام طور سے کیا جاتا ہے کہ آزمائش، عام طور سے کیا جاتا ہے۔ فتنہ اسے بھی کہتے ہیں جو سونار کے پاس ہوتا ہے، اس میں سونا گھس کے وہ بتاتا ہے کہ سونا کتنے قرات کا ہے، وہ بھی فتنہ کہلاتا ہے۔ اصل فتنہ کا لفظ وہیں سے آیا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے موڑنے کا یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ یہ در حقیقت جو فتنہ ہوتا ہے وہ اس میں انسان کی
ایک طرح سے اپنی آزمائش ہوتی ہے، ایک طرح سے نہیں بلکہ اپنی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اللہ کے راستے پہ جمع رہتا ہے یا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ دوسرا تمام راستہ طاغوت کا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ تو یہ لوگ یہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے دوڑتے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے موڑیں۔ یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں کو بڑے کان لگا کے سنتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو خوب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آئیے آگے آیت نمبر 48 پر۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون۔ اللہ تعالیٰ اب ان کی ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ جو آ کر کے اٹھنا نہیں چاہتے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ فتنہ انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی فتنے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی، یعنی پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اور چاہتے تھے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے یہ چاہتے تھے کہ بات کو پلٹا دیں، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم غالب آیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ ناپسند کرتے رہے۔ یہ پہلے بھی ایسے لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی مکمل اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود تو نہیں کرتے، چاہتے ہی دوسرے بھی نہ کریں، ان کی تمام تر کوشش ہوتی تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ ایسا اسی لیے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی یا جو بھی آیا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بات اپنی جگہ صحیح رہی، اور ان کو یہ بات بہت ناپسند گزری۔ ظاہر ہے جو چاہ رہے تھے وہ نہ ہوا۔ اگلی آیت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں فتنے میں مت ڈالیں، ہمیں فتنے میں مت ڈالیں، یعنی میرے دین کو جس پر ہم قائم ہیں، یعنی اللہ کے دین پر، اس سے مجھے پلٹنے کا کہ ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ میں اس سے پلٹ جاؤں۔ کہنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، سقوط ڈھاکہ اپنے جانتے ہیں، یہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ خود فتنے میں مبتلا ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم نے تو انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ کافرین، لفظ کافرین ایمان والے ہیں جس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اس وقت کا حکم یہ تھا اس وقت کہ سب نکلو غزوہ تبوک کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ آتے ہی کئی واقعات، بہرحال چھوڑیں ان کو، ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جو نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو مجھے فتنے میں ڈال رہے ہیں آپ، یعنی مجھے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ تو خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے تو گھیرا ہوا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ کہاں بچ کے جائیں گے جہنم سے؟ اگلی آیت، وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اور اگر آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بہت تکلیف ہوگی ان لوگوں کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی معاملے کو سمجھ لیا تھا۔
وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پیٹھ گھما کے چلتے نظر آئیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے ہم نہیں گئے تھے۔ غور کریں ان کی حالات کو۔ آیت نمبر 51 بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت ایمان والے کے لیے۔ یہ آیت یاد کر لیں، اگر یہ ہر وقت یہ آیت ذہن میں رہے ایمان والا، تو ایمان والے کا وہ اتس سے مس نہیں ہوگا دین سے۔ اعوذ باللہ من قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیں کہ ہم پر کچھ بھی نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہ کوئی غلط بات ہمارے لیے کیسے لکھ سکتا ہے؟ کوئی غلط بات کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ وہ میرا ولی ہے، ہم سب کا ولی ہے، ہوا مولانا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، یہ الفاظ لن یصیبنا، قل کو چھوڑ دیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کچھ بھی نہیں آ سکتا مگر وہی جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، جو اللہ کی مشیت تھی وہی آئی ہم پر۔ وہ مولانا، وہ ہمارا ولی ہے، تو اس کا فیصلہ ہمارے حق میں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں خیر ہے، جو کچھ بھی آیا ہے اس میں خیر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے وہ کتنی بڑی آیت ہے اور کتنی زبردست آیت ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، نہیں پڑتی ہم پر کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے، جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ آیت نمبر 51 سورۃ توبہ تھی جو میں نے پڑھی۔ اگلی آیت، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، لوگوں سے، کہ ایسے لوگوں سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم ہمارے بارے میں منتظر ہو، وہ تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یا تو ہم فاتح ہوں گے یا ہم شکست کھائیں گے، دونوں ہی حالت میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے خیر ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اس طرح کہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے، مارے گئے کسی غزوے میں، تو شہید ہیں، اور اگر کامیاب ہو کے آئے تو غازی ہیں۔ تو دو بھلائیوں میں سے تم کسی ایک کا ہی منتظر کر رہے ہو نا، اے لوگو، ایسے لوگ جو ہیرا پھیری کرنے والے ہیں دین میں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم منتظر ہیں، ہم لوگ منتظر ہیں تمہارے بارے میں، تم لوگوں کے بارے میں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اپنے پاس سے، سزا دیں گے اپنے پاس سے، اس کی انتظار کر رہے ہیں۔ نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اپنے پاس سے عذاب دیں گے، سزا دیں گے تمہیں، ہم اس کے منتظر ہیں۔ او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا ملے گی۔ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہمارے ہاتھوں تم سزا پاؤ گے، ہم اسی کے منتظر ہیں۔ فتربصوا ان معکم متربصون، تم منتظر رہو تم لوگ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ہم منتظر ہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، اور تم منتظر ہو اس کی کہ انتظار اللہ کی سزا پاؤ گے اللہ کی طرف سے، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دیں ایسے لوگوں سے، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم،
کہہ دیں کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا ناپسندیدگی سے. لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. تمہارا یہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ہرگز قبول نہیں ہوگا. کون لوگ ہیں یہ؟ ایمان والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بے ایمان لوگوں کی بات نہیں. اور ایمان والے جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، لیکن ان کا کردار جو تھا وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کردار. قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو جو فاسق ہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تم نے توڑ ڈالا ہے. کہتے ہو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لیکن تم نے تو پتہ نہیں کن کن لوگوں کو الہ بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو الہ بنایا ہوا ہے. تم تو وہ لوگ ہو. اور کہتے ہو محمد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہو. تو تم کیا ہو؟ فاسق ہی ہو نا، اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہو نا، جو تم نے کہہ رکھا ہے اس کے خلاف کرنے والے ہو نا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان سے ان کے جو خرچ کا ہے کی قبولیت سے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کفر کیا ہے؟ نافرمانی. انہوں نے کفر کیا اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نہیں آتے ہیں نماز کے لیے ایسے لوگ مگر بڑی سستی کے ساتھ. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. یہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو نماز کے حوالے سے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے راہ میں مگر بددلی کے ساتھ. نہیں، جو دل سے مال نہیں نکالتے اللہ کے راستے میں. یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا صدقہ قبول نہیں ہے. غور کریں، یہ جو دیا مال وہ کہاں گیا؟ قبول نہیں ہوا نا. قبول نہیں ہوا تو کیا ملے گا آخرت میں؟ اب یہ آیت سنیں. یہ تمام آیت ہمارے لیے ہیں، ان کے پیچھے واقعات ہیں. ان تمام واقعات کو ایک طرف رکھ دیں. قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی سنانے کے لیے نہیں نازل فرمائی ہے. ہمیں اللہ نے یہ کتاب اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے دیا ہے. یہ اس قسم کا کردار کیا ہے؟ کیسا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ فاسق کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا دیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا. اگلی آیت، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو متعجب نہ کرے ان کا مال اور ان کی اولاد. یعنی ان کے پاس مال بھی بہت ہے، ان کی اولاد بھی بہت ہیں. یہ اولاد آج بھی، اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بڑا فخر کیا جاتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں. یہ بڑا فخر کا معاملہ ہے. عرب میں تو بہت ہی زیادہ ہے. میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ ایک سعودی نے بتایا کہ میں نے 4 شادیاں کی. میں نے پوچھا کیوں کی ہیں؟ تو کہتا ہے کہ زیادہ بیٹے ہوں. تو ان کا جو مال ہے اور جو ان کی اولاد ہے اس پر تعجب نہ کریں. غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ انہی کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں. انہی اولاد کے ذریعے، اسی مال کے ذریعے ان کو عذاب ملے. مال کی محبت، مال کا نکل جانا، اولاد ایسی جو مال کو ضائع کر رہی ہے، اولاد ایسی جو باپ ماں کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ عذاب ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تو ارادہ ہے کہ انہی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیا جائے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے ان لوگوں کی ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہی رہیں، اللہ کے نافرمانی رہیں، ہدایت قبول نہ کریں. آخری وقت میں جب بالکل دم نکل رہا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر وہ کوئی بھی شخص اگر توبہ کرتا ہے اللہ سے سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ ہے کہ یہ ان کی جان ایسی حالت میں نکلے گی، یہ کافر رہیں، اللہ کے نافرمان رہیں۔ آیت نمبر 55 تھی اگلی آیت، یحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، انہم لمنکم، کہ بے شک ہم لوگ تو تمہیں میں سے ہیں، تم بھی ایمان والے ہو، ہم بھی ایمان والے ہیں، انہم لمنکم وما ہم منکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایک دوسرے ہی لوگ ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے، یہ بزدل لوگ ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بزدل لوگ ہیں، یہ بھی کیا گیا ہے۔ لو یجدون ملجأ ومغارات ومدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ یہ بزدل اس لیے کیا گیا، یہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ اگر انہیں مل جائے کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ انہیں مل جائے، اور مغاراتن، کوئی غار ان کو مل جائے، غاروں میں سے کوئی غار مل جائے، اور مدخلن، کوئی داخل ہونے کی جگہ ان کو مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو وہ اس کی طرف پلٹیں گے اور بھاگتے ہوئے اس میں چلے جائیں گے۔ یعنی اپنی جان، اپنے آپ کو اس غزوے سے بچانے کے لیے اگر ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، اللہ تعالیٰ وہ پناہ کی جگہ ایک غار بھی تو ہوتی ہے نا، غار میں جا کے انسان چھپ جاتا ہے، یا کہیں اور داخل ہونے کی جگہ مل جائے، تو یہ اس کی طرف بھاگیں گے۔ ہم یجمعون، یجمعون کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بہت تیزی سے بھاگنا۔ یہ سب کردار ہے ایسے لوگوں کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ زندگی کا کون سا اپنایا ہوا ہے۔ کہنے والے تو کہہ دیں گے جی یہ تو مدینے والے تھے، ان کے منافق تھے، اور میں اللہ کی وہی سب حرکتیں کروں اور میں وہ نہ ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو جو خاصیت جس چیز میں ہے وہ خاصیت تو ہے، اور اس کا وہی نام ہوگا۔ ہم لوگ سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کسی بھی سالٹ کو ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کی جو خصوصیات ہیں اسی بنا پر کہتے تھے یہ فلاں سالٹ ہے۔ وہ خصوصیات ہی تو ہوتی ہیں نا، یہ خصوصیات ہیں ایسے لوگوں کی، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خاصیت سے ہم سب کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ یہ وہ کردار ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ آگے سنیں، ایک اور خصوصیت ان کے سامنے آ رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر الزام دھرتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ صدقات کیا ہے؟ زکوٰۃ کی بات کری جا رہی ہے۔ صدقہ کی جمع ہے صدقات، لیکن یہاں جس بات کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ صدقات ابھی آگے آئے گا۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے تو یہ بڑے راضی ہیں، خوش ہیں۔ ان کی تمام بھاگ دوڑ تو اسی لیے ہے، اپنے فائدے ہی پر ان کی تو نظر ہے۔ ان کو وہ کس نے دیکھا؟ ہمیں خوب معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہیں دیا گیا تو یہ ایک دم غصے میں بھر جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے مال دے رہے ہیں دوسروں کو، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایسے لوگ، ان کو مل گیا تو بہت خوش ہیں، اور نہیں ملا تو انتہائی ناراض۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہوتے اس چیز پر جو اللہ نے اس کے رسول نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جس کو ملا ہے، جس کو نہیں ملا ہے نہیں ملا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ،
اللہ اپنے فضل سے دیں گے ہمیں بھی اور اس کے رسول بھی دیں گے. انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ ہی سے توقع رکھتے ہیں، ہماری تمام رغبت اللہ ہی کی طرف ہے، ہماری چاہت اللہ ہی کے ساتھ ہے. یہ ایسی آیات کو دیکھ کر کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر لوگوں کو دعا کرنے کو سکھایا کہ رسول دے رہے ہیں، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے وہ رسول ہو، دیں گے رسول بھی. یہ آیات اس وقت کی ہیں جب یہ نازل اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، ان کے درمیان تھے. اللہ نے جس دینے کا جو فیصلہ جس کو بھی ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ ذریعے ہوتا ہے، آپ کے ذریعے ہی دلواتے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اور کہ کاش کہ یہ لوگ ایسا کرتے. یہ لوگ، یہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو ملا جو ملا اس پر وہ راضی ہوتا ہے، نہیں ملا تو بھی وہ راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے انشاءاللہ. ہم تو اللہ ہی کی طرف رخ کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 60، یہ آ گئی وہ آیت جو زکوٰۃ سے جس کا تعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. بڑے غور سے سنیں. ہمارے یہاں کراچی میں آج جو صورتحال ہے، آپ لوگ جو کراچی کے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، دیکھتے ہوں گے ہر روڈ پر صبح سے اندھیرے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آ کر کے، ہے نا. کون؟ پیسے مانگنے والے اور جانے والے، خصوصاً دکاندار طبقہ. وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو دیں گے ہم تو میری دکانداری اچھی ہوگی. وہ انہیں دیتا ہے نکال کے 10 روپے 20 روپے جو بھی دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اور وہ شام تک بیٹھے رہتے ہیں، اللہ جانے وہ کس طرح اتنی بڑی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ پیسے کے لیے. ہاں. اور کئی بار ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم میں سے کہ یہ ہم نے صدقہ دے دیا، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 60. انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات تو فقراء کے لیے ہے. فقراء فقیر کی جمع، والمساکین اور مسکین کے لیے ہے. مسکین، مساکین مسکین کی جمع. والعاملین علیہا، اور جو لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو اس صدقات اکٹھا کرنے والے، صدقات کا حساب کتاب کرنے والے، صدقات دینے والے وغیرہ وغیرہ، رہتی دنیا تک کے لیے یہ حکم ہے کہ جو لوگ اس محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو راضی کرنے کے، نرم کرنے کے لیے، ان کو دین سے رغبت دلانے کے لیے. مؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے. رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردنوں کو چھڑانے کے لیے. والغارمین، اور غارمین. غارمین کون ہیں؟ جو جن پر قرض ہے لدا ہوا. یہ غرامہ لفظ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں غرامہ لفظ جانتے ہوں گے. فائن کو کہتے تھے. تو کسی پر ایسے حالات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس پر فائن پڑ گیا ہے ایسا، جس سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں سے مراد یہاں پر جہاد ہے، وہ کام جو اللہ کی کلمات کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں. کئی بار مسافرت میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان امیر بھی ہے اپنے ٹھکانے پر، لیکن وہ راستے میں مصیبت میں پھنس گیا. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. فریضۃ من اللہ، غور کریں الفاظ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو علم رکھتے ہیں اور حکمت رکھتے ہیں. اللہ علم والے ہیں، سب مکمل طور پر جاننے والے ہیں. یہاں بھی ہے نا، اس کو بھی جاننے والے ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. یہ آیت نمبر 60. یہاں پر دیکھیں 8 مد بتائے گئے زکوٰۃ کے. فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، جو لوگ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے،
دلوں کو نرم کرنے والوں کے لیے، دین کے لیے، دین کی طرف ان کی توجہ ہو، دین پر عمل کریں وہ۔ پیٹ بہت بری چیز ہے، جب انسان انتہائی غربت میں ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف، کئی بار لوگ اس طرح غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں تنگ حال ہیں ان کو یہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ میرے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، اس کے لیے نماز، اسی کے لیے سارا فائدہ نماز کا اسے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اور جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے نکالنے کے لیے، اللہ کے راستے میں، اور مسافر۔ 8 ہو گئے، پھر سن لیں۔ فقراء 1، مساکین 2، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے 3، دلوں کو دین کی طرف لانے کے لیے 4، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اور قرض میں دب گیا ہے اس کو قرض سے نکالنے کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں 5 نہیں 6 ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اور جو مسافر ہے۔ یہ 8 مد ہے۔ ان 8 مدوں کے علاوہ زکوٰۃ کے پیسے کہیں بھی نہیں دیے جا سکتے۔ یہ 8 ہی مد ہے جس میں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دینے کی اجازت دی ہے، اور یہ فرض کہا ہے، یہ فرض۔ یہ ضروری نہیں کہ ان 8 مدوں میں پیسے دیے جائیں۔ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ زکوٰۃ میں ہے، ضروری نہیں کہ ان 8 مدوں کو تلاش کرتے پھریں۔ جو آپ کے پاس، جو سب سے قریبی لوگ ہیں، آپ کے اپنے محلے کے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ کسی کو یہ 50 لاکھ دے گا کہ کوئی اپنا کاروبار شروع کر دے گا، اس کے لیے کہیں بہتر ہے کل کو وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے، بہت سارے فقیر ہی کی تو میں نے مثال دی یہاں پہ کراچی میں، ہر روڈ پر نظر آئیں گے، 2 3 ہر دکان پہ نظر آئیں گے، فقیر ہے۔ یہ وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جو کما نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، لوڑا ہے، لنگڑا ہے، کما نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں مانگتا۔ میں نے ایسے ایک فقیر کو دیکھا ہے جس کی 3 بلڈنگیں تھیں اس کی اپنی، اور وہ اسی مفلوج تھا، اور وہ اسی طرح بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے۔ سوال کیا گیا کہ تو کیوں مانگتا ہے؟ تیرے پاس تو 3 بلڈنگیں ہیں۔ جواب وہ کیا دیتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے مجھے 3 بلڈنگیں اسی سے دی ہیں، تو میں مانگنا چھوڑ دوں؟ وہ فقیر نہیں ہے ایسے لوگ۔ یہ جو بیٹھے ہوئے سڑکوں پر نظر آتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے۔ سارا دن یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ سارا دن میں کام کرتے، کچھ بھی کرتے، اپنے گھر میں ہی کوئی کام کرتے، تو آسانی سے اپنی روزی کما سکتے تھے۔ یہ آسان پیشہ ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک پورا جو ہے گینگ بنا ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کا۔ مساکین وہ ہیں جو اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے۔ 33 منٹ 41 سیکنڈ۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں رک جاؤں۔ انشاءاللہ اگلی بار اس آیت کی مزید وضاحت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔